بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 154، آیت نمبر ہے 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا، حتیٰ کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ ہی حالت جنابت میں، الا مگر عابری سبیل، راستے سے گزرنے کی نیت ہو، حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ، یا آئے، أَحَدٌ، تم میں سے کوئی ایک، مِنکم، أَحَدٌ، کوئی ایک، مِنکم، تم میں سے، مِنَ الْغَائِطِ، بول و براز سے، قضائے حاجت سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تو تیمم کرو مٹی کے ساتھ، طیباً، پاک، تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اس مٹی کو اپنے چہرے پر مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، عفواً غفورا، معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، پیچھے آخرت کی تیاری کے حوالے سے بات تھی، اور یہاں پہ فرمایا آخرت کی تیاری کے حوالے سے ضروری ہے نماز کا تذکرہ ہے۔ اگر آخرت کے عذابات سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے نماز ضروری ہے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ ہے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، آخرت کو ان کو عذاب ہوا اور ان سے پوچھا گیا عذاب کیوں ہوا، تو کہنے لگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا آخرت کو سزا اسے ضرور ملے گی۔ اسی طرح ہے، حدیث میں ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، مشہور حدیث ہے، سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کے باقی اعمال دیکھنے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی میں صدقہ و خیرات بہت کرتا ہوں، یا میں غریبوں کا بہت خیال رکھتا ہوں، وہ مسجد میں کیوں نہیں جاتے، میں اور بہت سارے نیکی کے کام کر لیتا ہوں۔ جبکہ حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اور نیکی کے جتنے بھی کام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی باقی نیکیاں دیکھے گا ہی نہیں۔ نماز پہلے دیکھنی ہے اللہ تعالیٰ نے، باقی نیکیاں بعد میں دیکھنی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ، بہرحال اس آیت کے حوالے سے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آخری بیماری چل رہی تھی
کہتے ہیں کہ جو آدمی مرتا ہے، مرتے ہوئے جو اس کی نصیحتیں ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے آخری نصیحت تھی ہمارے لیے وہ الصلاۃ تھی، نماز۔ اور فرمایا جو تم میں سے مجھے ملنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بن جاؤں، آپ کے ساتھ مجھے مل جائے، اس کے لیے بھی نماز ہے۔ یہی آخری جملہ بھی نماز ہے، اور فرمایا جو مجھے ملنا چاہتا ہے وہ بھی نماز پڑھے گا تو میرے پاس آئے گا، اگر نماز نہیں پڑھتا تو میرے پاس نہیں آئے گا۔ پھر پیچھے صدقے کی بات ہوئی، یہاں نماز کی بات ہے۔ صدقے کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ نماز نہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار میں نماز کا سست ہوں لیکن صدقہ بہت کرتا ہوں، جبکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ وہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، ان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، ان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہی نہیں، جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں نہ پڑھتے، ان کا تو قبول ہوگا نہیں۔ فرمایا جو سستی کرتے ہیں اللہ ان کا بھی صدقہ قبول نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ صحابہ کرام نماز چھوڑتے نہیں ہیں، ہر حالت میں پڑھتے، ہر حالت میں صحابہ کرام نماز پڑھتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اگلے دن فجر کی نماز تھی، صحابہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ ہمیں تھوڑا سا مرض ہونا، ہم کہتے ہیں بیمار ہیں آج چھٹی کر لیں نماز کی۔ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں جسم سے خون نکل رہا ہے، زخموں سے خون نکل رہا ہے۔ اور اگر آپ تابعین کی یا محدثین کی بات کریں، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 30 سال نماز پڑھی، اس حال میں نماز پڑھی کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا میں مسجد میں ہوتا تھا۔ یعنی 30 سال ایک بھی نماز ایسی نہیں آئی کہ نماز ہے، اذان ہو رہی ہے اور سعید بن مسیب مسجد میں نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں 50 سال تک میں نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، 50 سال تک۔ ایک اور محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی ہے، ایک نماز میری مس ہوئی تھی اور اس دن میری والدہ فوت ہوئی تھی۔ چلو اس کو ہم کہہ لیتے ہیں شرعی عذر ہے، والدہ فوت ہوئی۔ آج لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑا سا کام ہوتا ہے نماز کی سستی، وہ جی مجھے کام تھا ضروری۔ ہم سے تو اس حدیث پہ عمل نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے، صرف 40 دن، اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے اسے آزادی دے دے گا، ایک جہنم سے، ایک نفاق سے۔ آج تک اس حدیث پہ عمل نہیں ہوتا کہ 40 دن 5 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ کام کر لے گا اللہ جہنم سے بھی آزادی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ نفاق سے بھی آزادی دے دے گا۔ تو کبھی کبھار آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کم از کم اس حدیث پہ تو بندہ عمل کر لے۔ وہ 40 سال تھے، یہاں صرف 40 دن ہے۔ وہ تو 40 سال پڑھ لیتے تھے، ہم 40 دن مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو۔ یہ جو سکارا کا لفظ ہے یہ نشے کے لیے بھی آتا ہے، بے ہوشی کے لیے بھی آتا ہے اور نیند کے لیے بھی آتا ہے۔ حالت نیند میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اگر احادیث کو سامنے رکھیں، بندے کو تیز نیند ہو نماز نہ پڑھے، تیز بھوک لگی ہو نماز نہ پڑھے، تیز پیشاب آیا ہو، قضائے حاجت ہو نماز نہ پڑھے۔ پہلے اپنی حاجت پوری کر لے، پہلے کھانا کھا لے، پہلے نیند سے فارغ ہو لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو تیز نیند آ رہی ہے وہ نماز نہ پڑھے، ایسا نہ ہو وہ دعا کی بجائے اپنے لیے بد دعا مانگ رہا ہو۔ اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے یار مجھے تو صبح جاگ ہی نہیں آتی، تو ٹائم سے جو سوتا ہے اسے صبح جاگ بھی آ جاتی ہے۔ اب رات کو جس نے 2 بجے سونا ہے، 1 بجے سونا ہے، پھر اسے تو ٹائم سے جاگ نہیں آئے گی صاحب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عشاء کی فوراً بعد سو جاؤ، تو جو عشاء کے فوراً بعد سوتا ہے اسے اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ بہرحال وانتم سکارا، تم نشے میں ہو، یہ شروع کے احکامات ہیں۔ اس کا شان نزول بھی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے میری دعوت کی،
دعوت پہ گئے، وہاں گوشت تھا اور وہاں پہ شراب بھی تھی، ہم نے شراب پی لی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی ابھی، تو جماعت کا ٹائم ہو گیا، ہم میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے نماز پڑھائی اور سورہ کافرون پڑھی، اور اس نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، حالانکہ قرآن کیا ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، اس نے آیت غلط پڑھ لی، تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اصل میں شراب تدریجاً حرام ہوئی ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا شراب کے اندر خیر نہیں ہے، شر زیادہ ہے، اور یہ دوسرا حکم نازل ہوا کہ حالت شراب میں تم نے نماز نہیں پڑھنی، یعنی صحابہ کرام نماز تو پکی پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی نماز چھوٹ گئی، اب وہ ظہر سے لے کر عشاء تک جو ہے وہ شراب نہیں پیتے تھے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تدریجاً حکم نازل ہوا۔ بہرحال یا سورہ مائدہ کے اندر شراب کی حرمت بھی نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس آیت کے تحت شراب حرام ہو گئی تھی۔ سکارا کے اندر صرف شراب نہیں ہے بلکہ ہر قسم کا نشہ ہے، ہر قسم کا نشہ حرام ہے، ہر قسم کا نشہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز جس کے اندر نشہ ہے وہ حرام ہے، تو کوئی بھی چیز، خواہ وہ سگریٹ ہو، خواہ وہ کوئی بھی نشہ ہو، کوئی بھی نشہ ہو وہ حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسند احمد میں، فرمایا ایک شراب 10 بندوں پہ، 10 چیزوں پہ لعنت کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا شراب بذات خود لعنت ہے، اس کو پینے والا، اس کو پلانے والا، اس کو بیچنے والا، اس کو خریدنے والا، اس کو نچوڑنے والا، جس کے لیے نچوڑی جائے، جو اٹھا کر لے کر جائے اور جو اس کی قیمت ادا کرے، یہ 10 بندے ہیں، یہ سارے ملعون ہیں۔ تو اسی حدیث کے تحت کہا جاتا ہے جس ہوٹل میں یا جس جگہ شراب کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہاں پہ نوکری بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یا تو وہ بیچنے والا میں آ جائے گا، خریدنے والے میں آ جائے گا، اٹھا کر لے جانے والے میں آ جائے گا، تو وہاں نوکری نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ شراب بکتی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے شراب پی اور توبہ نہ کی اس کے لیے جنت حرام ہو گئی ہے۔ تو انتم سکارا، تم اگر نشے میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی، حتی تعلموا ما تقولون، یہ بات بڑی اہم ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز اس حالت میں نہیں پڑھنی حتی تعلموا ما تقول، جب تک کہ تم جان لو تم نماز میں کیا کہتے ہو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن یہ کہتا ہے اس کو جان لو کیا پڑھ رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ قرآن کی اس آیت کے تحت نماز کا ترجمہ بھی ضروری ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے حتی تعلموا ما تقول، جو تم کہتے ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کیا کہتے ہو، تو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک بندے کو جب ترجمہ ہی نہیں آتا اسے کیسے پتہ چلے گا نماز میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن تو کہتا ہے جان لو، پتہ ہونا چاہیے تمہیں۔ تو اس آیت کے تحت نماز کا ترجمہ بھی ضروری ہے، اس آیت کے تحت نماز کے اندر توجہ ضروری ہے۔ اگر نماز میں توجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، صرف 2 رکعتیں توجہ کے ساتھ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس حال میں پڑھتا ہے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے، جو منہ سے الفاظ نکال رہا ہے اسے پتہ ہے میں کیا نکال رہا ہوں، اسے ساری سمجھ ہے، یعنی ترجمہ بھی اسے پتہ ہے۔ فرمایا وہ 2 رکعتیں، فرمایا جب وہ نماز سے فارغ ہوگا اس حال میں ہوگا اس کے گناہ ایسے صاف ہوں گے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے پیدا کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کر لیتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو توجہ ضروری ہے، اور توجہ کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا ترجمہ آتا ہو۔ گویا اس آیت کے تحت ہمیں نماز کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے۔ ہم اتنے سالوں سے نمازیں پڑھتے، نماز کا ترجمہ کو نہیں آتا۔ تو حتی تعلموا ما تقولون، دیکھو نماز دعا بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی پوری نماز دعائیں، شروع سے لے کر آخر تک دعائیں 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 دعائیں، سجدے کی دعا ہے، سجدے میں بھی دعا ہے، رکوع میں دعا ہے، قیام میں دعا ہے، تشہد میں دعا ہے، ساری دعائیں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے
اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی آپ کھڑے نماز میں ہیں اور دھیان کسی اور جگہ پہ ہے تو آپ کا دل ہی حاضر نہیں ہے۔ اگر دل حاضر نہیں ہے تو دعا بھی قبول نہیں ہے، آپ پڑھی جا رہے ہیں قبول کوئی نہیں۔ یعنی جو توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کی وہ دعائیں قبول نہیں ہیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون کے تحت ہم اتنی محنت کرتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، سارا کچھ برداشت کر کے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اگر یہ ایک کمی رہ جائے تو کتنا نقصان ہے، محنت ضائع ہو رہی ہے پھر۔ تو نماز کم از کم توجہ رکھیں، ہم جو عربی ادا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہو ہم کیا کیا ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ضروری ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہمیں کم از کم ترجمہ بھی آتا ہو، تاکہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، ایک تو نماز بذات خود دعا ہے، اللہ تعالیٰ ساری دعائیں بندے کی قبول کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا نماز کے بعد بھی اگر کوئی دعا کرتا ہے توجہ کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔